الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال عليه الصلاة والسلام من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء کرام، حفاظ قرآن، بزرگان دین اور نوجوانان ملت، معصوم بچوں اور پردہ نشی ماں اور بہنوں، جیسے کہ مجھے بتلایا گیا کہ الحمدللہ بستی کی ماں بہنیں بھی اس بیان کو سن رہی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے اور سننے سنانے کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ عمل کی توفیق بھی مرحمت فرمائے. انتہائی سعادت مندی کا یہ موقع ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کے مکان کی تعمیر کی تکمیل پر جمع ہوئے ہیں. مسجد کا ظاہری ڈھانچہ، ظاہری مکان الحمدللہ اللہ نے بنوایا. اس خوشی اور اس مسرت کے موقع پر ہم جمع ہوئے. ظاہر سی بات ہے، آدمی اپنا گھر بناتا ہے تو گھر بھرنی کا پروگرام کرتا ہے، دوستوں کو بلاتا ہے، کھانا پکاتا ہے، کھلاتا ہے، خوش ہوتا ہے، دعائیں لیتا ہے. اللہ کا گھر تعمیر ہوا ہے. ایک آدمی کا مکان بنا تو وہ خوش ہوا. جب اللہ کا مکان بنا تو اللہ کتنا خوش ہوں گے. جب اللہ خوش ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس خوشی کا بدلہ بھی دیتا ہے. حدیث قدسی میں ہے اذا رضیت رحمت وان رحمتی تبلغ الی 7 من ولد. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جب میں خوش ہوتا ہوں تو بندوں پر اپنی رحمت برساتا ہوں، اور میری رحمت جب کسی پر ایک دفعہ پڑ جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی 7 نسلوں کو آباد کر دیتا ہوں. تو ماشاءاللہ یہ مجلس اللہ کی خوشی کی مجلس ہے. یعنی اللہ نے ہم پر نظر رحمت فرما دی، اور جب اللہ نے نظر رحمت فرما دی ہے تو مطمئن رہیں اللہ تعالیٰ اس ایک نظر کرم کی بنیاد پر ہماری 7 نسلوں کو انشاءاللہ دین پر آباد رکھے گا. دنیا والوں سے امیدیں باندھتا ہے بندہ اور خوش ہوتا ہے کہ مجھے فلانے سے بھروسہ ہے، فلانے سے امید ہے، فلانے سے یقین ہے، فلانے پر اعتماد ہے. کمزور بندوں پر اعتماد کرتا ہے جبکہ وہ اعتماد خود کمزور ہے.
اللہ رب العزت کی ذات جو مالک الملوک ہے، جو قادر مطلق ہے، فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء اس کی شان ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے، جو سارے فیصلے کرنے والوں پر بڑا فیصلہ کرنے والا، جو قدرت رکھنے والوں پر قدرت رکھنے والا، جو بادشاہت والوں پر بادشاہت کرنے والا، اتنی عظیم ہستی اللہ رب العزت کی ذات، اس پر بھی تو یقین پورا ہونا چاہیے، اس پر بھروسہ اور زیادہ ہونا چاہیے، اس سے امیدیں اور زیادہ وابستہ ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے فرما دیا میں جب رحمت برساتا ہوں تو 7 نسلیں آباد کر دیتا ہوں. ہمیں یقین ہونا چاہیے جب اس نے نظر رحمت فرمائی ہے، انشاءاللہ ہماری نسلوں کی بھی وہ حفاظت ضرور فرمائے گا. جب وہ حفاظت فرمائے گا تو خوف کس بات کا، ڈر کس بات کا؟ ڈرانے والے ڈراتے رہیں، جس زمانے میں بھی ڈرایا گیا ہے، ہر زمانے میں ڈرانے والے تباہ ہو گئے اور اللہ پر یقین رکھنے والے ہمیشہ محفوظ رہے، آج بھی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے. خوف کس بات کا ہے؟ تو یہ جو مجلس ہے ماشاءاللہ اللہ کی رضا والی مجلس، اللہ کی خوشی والی مجلس، خوشنودی والی مجلس ہے، جو ماشاءاللہ مسجد کے افتتاح کی مجلس ہے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے اور اللہ ایسی مجالس کو منعقد کرنے کی ہمیں توفیق دے. یہ دین کی مجلس ہے، اس سے بہتر دین کی مجلس اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا گھر تعمیر ہوا اور اس گھر کی تعمیر کے بعد، اس کی ظاہری تعمیر کے بعد باطنی تعمیر کے سلسلے میں فکر کی جا رہی ہے کہ اب کس طرح سے اس گھر کو ہمیشہ ہمیش کے لیے آباد رکھنے کی محنت کرنا ہے. اس تعلق سے اور اس فکر کے لیے اور اس ترغیبی بات کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے. میں بار بار یہ دعا کر رہا ہوں، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. اس لیے کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لی، اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے جو خلیل اللہ ہیں اور وہ بندہ جو آپ کا بیٹا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، دونوں نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا اور تعمیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہم تمام کی طرف سے اس تعمیر کو قبول فرما، آپ ہی سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں. ہم مناجات کریں گے، آپ سنیں گے. آپ ہمارے دلوں کا حال بھی جانتے ہیں کہ ہم نے یہ تعمیر گھمنڈ کے لیے، غرور کے لیے، فخر کے لیے، دکھاوے کے لیے اور یوں ہی ایک ڈھانچہ بنا کر لوگوں کے سامنے اترانے کے لیے ہم نے یہ تعمیر نہیں کی ہے. ہم نے تو اس لیے یہ تعمیر کی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ میری نماز بھی، میری قربانی، میری زندگی، میری موت تیرے ہی لیے ہے. للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پرورش کرنے والا، سارے جہانوں کا پالنہار ہے. ہمارا سب کچھ اس کے لیے ہے. جب نماز اس کے لیے، عبادتیں اس کے لیے، قربانیاں اس کے لیے، ہمارا جینا اسی کے لیے، مرنا اسی کے لیے، ہماری تعمیر بھی اسی کے لیے. مسجد ہم نے اس کے لیے بنائی ہے، اس کی رضا کے لیے بنائی، اس کو خوش کرنے کے لیے بنائی. اس لیے اس کو خوش کرنا ہے کہ اس نے ہمیں بہت کچھ دے کر خوش کر دیا ہے. اس نے زندگی ہمیں عطا فرمائی، ماں باپ ہمیں عطا فرمائے، رشتہ دار ہمیں عطا فرمائے، روزی ہمیں عطا فرمائی، زمین ہمارے لیے بنائی، آسمان ہمارے لیے سجایا، اس نے پہاڑ ہمارے لیے رکھے، اس نے جانوروں کو ہمارے لیے پیدا کیا، پرندوں چرندوں کو ہمارے لیے بنایا، زمین سے دانہ اور غلہ ہمارے لیے نکالا، آسمانوں سے برساتیں اس نے ہمارے لیے برسائی ہیں. سب کچھ کائنات کا یہ سارا سسٹم اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنایا، اس نے سب کچھ ہمارے لیے کیا.
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا اور زمین کہیں ڈگمگا نہ جائے؟ ہم نے اس کے اوپر پہاڑوں کو بنایا تاکہ وہ پہاڑوں کے بوجھ سے دبی رہے، تاکہ اس میں زلزلہ نہ آ جائے، تاکہ وہ پھٹ نہ جائے اور تم ڈوب نہ جاؤ، تم ہلاک نہ کر دیے جاؤ۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے اوپر جما دیا، ہم نے تمہیں جوڑیوں سے پیدا کیا، خلقناکم ازواجا، ہم نے تمہیں جوڑیاں بنا کر کے دنیا میں بھیجا، اور ہم نے تمہارے لیے تمہاری نیند کو تمہارے غم کا، تمہاری تھکان کے کاٹنے کا سامان بنایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، دن بھر کا تھکا ہارا مزدور ایک نیند کیا لے لیتا ہے، اس کی تھکان ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہم نے نیند کو تمہاری تھکان کے ختم ہونے کا ذریعہ بنایا، رات کو ہم نے تمہارے آرام کا سبب بنایا، رات کو تمہارے ڈھانکنے کا ذریعہ بنایا، تمہارے لباس بنایا، تمہاری اور تمہاری بیوی کے لیے رات کو لباس بنایا، تم تنہائی کی خوشحال زندگی اس کے ساتھ گزارو۔ دن نکل آیا تو ہم نے دن کو تمہارے لیے کمائی کا سامان بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور فرمایا ہم نے تمہارے سر پر 7 زبردست طاقتور مضبوط ترین آسمان بنائے، ان آسمانوں میں ہم نے تمہارے لیے سورج کو چمکایا، چاند کو روشن کر دیا، ستاروں کو ٹمٹما دیا تمہاری خاطر۔ اگر یہ سورج نہ نکلے تو تم بیمار ہو جاؤ گے، تم پریشان ہو جاؤ، تمہاری کھیتیاں سرخیز و زرخیز نہ ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا، پھر اس کے بعد تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے تمہارے لیے آسمانوں میں ایسے بادل چلائے جن سے تمہارے لیے بہترین پانی برس رہا ہوتا ہے۔ آسمانوں سے اللہ نے پانی برسایا، پہاڑوں کے آبشاروں سے اللہ نے پانی کو برسایا، ندیوں اور نالوں سے اللہ نے پانی کو بہایا۔ یہ سب انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تاکہ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، تاکہ وہ پانی جب زمین پر برسے، زمین سے تمہارا دانہ بھی نکلے، زمین سے تمہاری سبزیاں بھی نکلیں، زمین سے تمہارے پھل بھی نکل آئیں۔ وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور تاکہ قسم قسم کے باغات لہراتے نظر آ جائیں، اس لیے ہم نے یہ سب بنایا۔ پورا قرآن اٹھائیے، اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، ہمارا قسم کی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں۔ جانور بھی اللہ نے ہمارے لیے بنائے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا، ہم نے گھوڑے بنائے، خچر بنائے، گدھے بنائے، تمہاری سواریوں کا سامان بنایا۔ وزینا، اور فرمایا جن کے پاس سواریاں ہیں، جن کے پاس جانور ہیں، ان کی نمائش بھی ہوتی ہے، ان کا نام ہوتا ہے، ان کا دکھاوا ہوتا ہے۔ میرے پاس اتنی بکریاں ہیں، میرے پاس اتنی بھینسیں ہیں، میرے پاس اتنے گائے ہیں، میرے پاس اتنے بیل ہیں، اور اتنے ماشاءاللہ گھوڑے ہیں، اتنے خچر ہیں۔ یہ اس کے اندر بڑاپن بھی آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تو سب دیا، اب ہم اللہ کو کیا دیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب نعمتوں کا سوال کروں گا۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وہ آپ سے بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کیا ہے وہ بڑی خبر؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کل قیامت کے اندر اللہ تعالیٰ تم جان لو گے، بہت جلد تم پہچان جاؤ گے، ان تمام نعمتوں کے بارے میں کل قیامت میں پوچھا جائے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، فرمایا ضرور بضرور کل قیامت میں نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا، اب یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم نے اللہ کو کیا دیا۔ ہم نے مسجد بنا دی، مسجد کے بنا دینے سے کیا ہم اللہ کا حق ادا کر چکے؟ اس کی تعمیر سے، اس کے رنگ و روغن سے، اس کی خوبصورتی سے، اس کے مینار سے، اس کے گنبد سے، اس کے ممبر سے، اس کے محراب سے کیا ہم اللہ کا حق ادا کر دیں گے؟ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا تاکہ ہم اس کی بندگی کریں۔ ہم نے صرف اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ ہم دنیا میں عیاشی کریں، دنیا میں کھائے پئیں اور موج و مستیاں کر کے گزر جائیں، یہ کام تو جانور بھی کر رہا ہے۔ اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہو جائیں اور ایک بھیڑ لگ جائے، ایک لسٹ تیار ہو جائے، اس کا فائدہ تو گورنمنٹ کو تو ہو سکتا ہے کہ جتنے زیادہ ووٹر ہوں گے اتنا گورنمنٹ فائدہ اٹھائے، لیکن اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا ہم دنیا کے اندر میں یہ کام کریں، یہ کام تو جانور بھی کریں۔ ہمیں کس لیے بنایا؟ انسان دنیا میں آیا تو اسے اپنے دنیا میں آنے کا مقصد یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم نے اس مقصد کو ظاہر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے لِيَعْبُدُونَ تاکہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ آگے فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے روزی روٹی کا مطالبہ نہیں کرتا، نہ میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں پلائیں۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ روزی لا کر کے مجھے دو اور مجھے کھلاؤ مجھے پلاؤ، اس لیے تم کو نہیں بنایا گیا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالی خود بہت روزی دینے والے اور بہت بڑی طاقت والے، بڑے زبردست ہیں۔ روزی اس لیے نہیں ہے کہ روزی کمانے کے لیے تمہیں دنیا میں نہیں بھیجا، کھائیں اور کھلائیں ہمیں اس لیے نہیں بھیجا۔ اگر یہ مقصد ہوتا تو سنو رزاق تو ہم ہیں، کھلاتے پلاتے تو ہم ہیں، یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اتنا کھلاتے پلاتے ہیں کہ اس کا آج تک کسی کے پاس کوئی حساب ہی نہیں۔ تمہاری دکانوں کا، تمہاری فیکٹریوں کا، تمہارے شو روم کا، تمہارے کارخانوں کا، تمہارے بڑے بڑے میلوں کا حساب تمہارے پاس ہو سکتا ہے، مگر اللہ نے آج تک کس کو کتنا کھلایا اس کا حساب کسی کے پاس نہیں۔ ہاں وہ جانتا ہے وہ کتنی نعمتیں دے چکا ہے، اس کے پاس ہر ایک کا حساب ہے، اور لیکن دیتا جب ہے تو حساب کر کے نہیں دیتا، بغیر حساب، بے حساب دیتا ہے، اور آج تک ماشاءاللہ سب بے حساب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں عبادت کے مقصد سے دنیا میں بھیجا ہے، اور عبادت کی شروعات اسلام مذہب سے ہو رہی ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے مسلمان بنا کر بھیجا، یہ اللہ کی شان، یہ اللہ کی عطا، یہ اللہ کی نوازش۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت عظمیٰ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان بنایا ہے اسلام نے کیا سکھایا؟ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ۔ اسلام کی شروعات یہاں سے ہے کہ تم دل سے گواہی دو میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا۔ ارے بھائی ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ نہیں؟ زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، دل سے گواہی ہونا چاہیے میرا خدا صرف اللہ، ایک تنہا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے میرا ماتھا نہیں ٹکے گا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے میرے ہاتھ نہیں پھیلیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کو میرا دل نہیں پکارے گا جب میں مصیبت میں ہوں گا، میرے ذہن پر میرے دماغ پر کسی اور کا خیال بھی نہیں آئے گا اس کے سوا۔ یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ
وَأَشْهَدُ أَنَّ محمد رسول اللہ، دوسری شہادت اس بات کی دینا میرا نبی محمد، میرا رسول محمد، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ان کے جتنے پیغامات ہیں وہ بالکل برحق ہیں، وہ سچے ہیں، وہ کامیابی کی راہ کو پہنچانے والے ہیں، ان کا طریقہ کامیابی والا، ان کی بول کامیابی والی، وہ آئے کامیابی کو لے کر آئے ہیں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ جب گواہی دیتے ہو تو چلنا بھی انہی کے راستے پر ہے، طریقہ انہی کا اختیار کرنا ہے، انہی کی سنتوں کو اپنانا ہے، انہی کا رنگ ڈھنگ اپنانا ہے، انہی کا لباس ہونا چاہیے، انہی کا طور طریقہ ہونا چاہیے، گھر ان کے گھرانے جیسا ہو، مسجدیں ان کی مسجد جیسی ہوں، اور ہمارا بازار کا ماحول ان کے ماحول جیسا ہو، ہمارے گلی کوچوں کے اندر میں گزارنا، لوگوں کا گزرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے، ہماری شادیاں رسول کے طریقے پر ہو، ہمارے عقیقے نبی کے طریقے پر ہو، ہمارے ولیمے نبی کے طریقے پر ہوں، ہمارے سارے گھرانے کے فنکشنز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں، اس لیے ہوں کہ ہم نے خود گواہی دی ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ جو کچھ کہہ رہے تھے اللہ کی وحی تھی، اللہ کا پیغام تھا، اللہ نے ایسا ہی آرڈر دیا ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا نبی ادھر ادھر کی نہیں اناپ شناپ بکتا، وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا میرا نبی تو وحی کی بات کرتا ہے، خدا جو کہتا ہے وہی بات امت تک پہنچاتا ہے۔ نبی نے جو کچھ کہا وہ سب قرآن ہے، ایک وہ قرآن ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو تلاوت نہیں کی جاتی ہے، وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ وحی غیر متلو ہے، وہ ایسی وحی ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں، اس پر یقین رکھنا، اس پر ایمان لانا، اس کی گواہی دینا، اور جب گواہی آپ دے رہے ہیں تو آپ کا چلن ان کے طریقے سے کیوں ہٹ گیا؟ آپ کا چلنا ان کی سنتوں سے کیوں ہٹ گیا؟ نبیوں والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ اختیار کرنا، یہ ہے شہادت، یہ ہے گواہی، یہ ہے اسلام کی بنیاد۔ اور اسلام کی دوسری بنیاد ہے ان تقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا۔ نماز جو ہمیں ہمیشہ للکار رہا ہے، اللہ اکبر، آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہی اسلام ہے۔ اسلام کے ارکان یاد ہیں تو اسلام ہے، ارکان ہی یاد نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام صرف ہم نے یوں سمجھا آئی ڈی کارڈ پر مسلمان لکھ لینے کا نام اسلام ہے، ہرگز نہیں۔ آئی ڈی کارڈ پر مسلمان لکھنے کا نام، یا شادی کے سیاہ نامے پر نام لکھ لینا کہ میں مسلمان ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ اسلام تو ان تمام ارکان کے ساتھ زندگی اور گزر بسر کرنے کا نام ہے۔ ایک شہادت دینا، اور دوسرے نماز کو قائم رکھنا، تیسرے روزہ رکھنا جب رمضان کے مہینہ آ جائے، اور زکوٰۃ دینا جب فرض ہو جائے، حج ادا کرنا جب استطاعت آ جائے، یہ ہے اسلام۔ یہی اسلام سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نماز کی پابندی کی جائے، نماز کو قائم رکھا جائے۔ قائم رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ سفر ہے وہاں بھی نماز، حضر میں ہے وہاں بھی نماز، صحت مند ہے تب بھی نماز، بیمار ہے تب بھی نماز، اور کامل نماز کے استقامت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کی جائے۔ یہ ہے اقامت صلاۃ، یہ ہے اقامت صلاۃ، اور پھر نماز والی ترتیب پر اپنی پوری زندگی کو ڈھال دیا جائے، یہ ہے اقامت صلاۃ، یعنی نماز کو قائم رکھنا۔ نماز کے قائم رکھنے کے سلسلے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین، من اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین۔ جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو باقی رکھا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے اپنا دین برباد کر لیا، اس نے دین برباد کر دیا۔ جو نمازی نہیں وہ دیندار نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مسجد کی طرف آوے اور جاوے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ مطلب یہ کہ جو مسجد میں آتا جاتا نہیں ہے وہ ایماندار، ارے بولو نا، نہیں ہے۔ ایماندار وہ ہے جو مسجد کو آتا ہے، جو مسجد سے جاتا ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، وہ ایماندار ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔
اللہ ہم سب کو اس ایماندار جماعت میں شامل فرمائے۔ نماز پڑھیے کہ نماز کامیابی ہے، نماز کامیابی ہے، نماز کا اعلان کر رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف۔ تو دوسری مرتبہ میں کیا کہا؟ نماز بول دینے سے نہیں آئے گا، بندہ کمزور ہے، صرف نماز کو بلاؤ تو نہیں آئے گا۔ اللہ نے کہا بابا نماز صرف نماز نہیں ہے، اس میں تیری کامیابی بھی ہے، اس میں تیری دکان کی کامیابی، اس میں تیرے مکان کی کامیابی، اس میں تیری تجارت کی کامیابی، تیری بیٹی کی شادی کی کامیابی، تیرے بچوں کے پیدا ہونے کی، ولادت کی کامیابی، جو بچیوں اور بچیوں کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح ہونے کی کامیابی، تیرے سارے مسائل کا حل یہاں ہے، یہاں آ جا۔ اسی لیے اللہ نے بلایا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ قرضے حل نہیں ہو رہے ہیں، فرمایا آ جا نماز کی طرف آ اور پھر کامیابی کی طرف آ۔ تیرے قرضوں کا مسئلہ یہاں سے حل ہوگا، تیری کھیت میں پک نہیں آتی ہے اور تیرا کھیت برباد ہو رہا ہے، جل رہا ہے، سوکھ رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے آ جا حی علی الصلاۃ، نماز کو آ۔ نماز کے بعد پھر فرمایا حی علی الفلاح، آ کامیابی کی طرف۔ تو میرے گھر میں آ جا، میں تیرے گھر کی حفاظت کروں گا، تو میرے گھر میں آ جا، میں تیرے باغوں کی حفاظت کروں گا، تو میرے گھر میں آ، میں تیرے کھیتوں کی حفاظت کروں گا۔ پانی کی تو فکر مت کر، تو دانا ڈال دے، پانی آسمان سے میں برساؤں گا۔ جی وہ میرا ہے، جب اللہ کا بن گیا تو اللہ اس کا بن گیا، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ آپ کسی بڑے آدمی کے پیے بن گئے تو آپ کا وہ بڑا آدمی کہتا ہے یہ میرا پیے ہے، اس کی ساری ٹھیکیداری میں نے لی ہے، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ جب وہ تمہارا ذمہ دار اور والی بن سکتا ہے تو اللہ نے تو اعلان کر دیا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا کرتا دھرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا کارساز ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ ان کا اور ان کی مال و اولاد کا محافظ ہے۔ وہ اللہ خود کرے گا جی، اور جب وہ کرے گا تو اسے کوئی روک سکتا ہے؟ ارے بولو نا، اس کی طاقت سے آگے کسی کی طاقت ہے؟ اس کی قدرت سے آگے کسی کی قدرت؟ اس کے حکم سے آگے کسی کا حکم چلے گا؟ اس کے فیصلے پر کسی کا فیصلہ چل سکتا ہے؟ اس کا فیصلہ یہ ہے حی علی الصلاۃ، آ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ کامیابی کی طرف۔ نماز پڑھ، میں کامیاب کروں گا، تیرے سارے مسائل کو میں حل کروں گا۔ اسی لیے تو یہ تعمیر کی ہے مسجد، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے کہاں پہنچیں؟ اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی تک پہنچ جائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان آ جائے تو روزہ رکھو، روزوں میں بہانے مت بناؤ کہ نہیں میری بیماری ہے، میرا فلاں مسئلہ ہے، فلاں ہے، اور بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، مجھے چکر آتا ہے، اور فلاں ہے۔ روزے فرض کیے اللہ تعالیٰ نے، اور اگر روزہ نہیں رکھا اور بلا وجہ روزے کو ترک کر دیا، گنہگار ہوگا، اللہ کی نظر سے گر جائے گا وہ شخص۔ فرائض ہیں روزے کی۔ زکوٰۃ مال کا، آپ کے مال کا 40واں حصہ مانگا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اسلام سمجھا رہا ہوں میں، یہی سمجھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ رمضان کے روزے رکھو، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، سرکار نے فرمایا جو روزے رکھے گا ایمانداری کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، پورے روزے کا حساب کر کے مکمل روزے رکھے گا اور روزوں کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ رمضان میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، سال بھر کے گناہوں کو روزہ جلا کے رکھ دیتا ہے۔ روزہ رکھو، روزے میں بہانے بازیاں نہ کرو، بہانے بازیاں، اور بہانے کیا ہے؟ سپاری کھانا ہے اس لیے روزہ نہیں رکھنا ہے۔ روزہ نہیں رکھے گا تو مسلمان کہاں؟ یہ 5 ارکان میں سے ایک ختم تو رہے گا۔ یہ مسجد کے 4 پلر ہیں، ایک پلر ہٹا دو تو بچے گی مسجد؟ ارے بولو نا، ایک کونا ہٹا دو رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اسی طرح یہ اسلام کے 5 ارکان، شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان میں سے کسی ایک میں بھی کمزوری آ گئی، پورا اسلام تباہ ہو جائے گا۔ ہمارے اندر کا اسلام، میں دنیا میں جو موجودہ اسلام ہے، مذہب اسلام، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے اندر کا اسلام ختم ہو جائے، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے ان فرائض کا اہتمام ضروری ہے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے مانگی ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہوں میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں متقین کے نام سے یاد کیا ہے۔ ابھی جو قاری صاحب نے تلاوت کی اس میں ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ کے دیے ہوئے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔